رب العالمین ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ وضو کی جو عبادت ہے میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن کو اگر تم کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور ہمیں ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکاری، اسباغ الوضوء علی المکاری، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ صبح کا وقت ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈا موسم ہے، گرم اور نرم بستر کے اندر ہم سوئے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ دشوار گزار محسوس ہو رہا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مؤذن نے صدا بلند کر دی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب ہم اٹھے، سردی کو ایک طرف رکھیں، نرم اور گرم بستروں کو ایک طرف کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ناگواری کے باوجود ایک ایک عضو کو اگر اچھی طرح سے دھوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وضو سے جڑی ہوئی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے تیسری فضیلت کیا ہے کہ جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں یہ اعضاء وضو روشن ہونے والے ہیں، یہ اعضاء وضو روشن ہونے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ اعضاء وضو چمکیں گے، روشن ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامہ، ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے لوگ قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے کہ وضو کے اثر سے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا، وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تیسری فضیلت ہے۔ اور چوتھی فضیلت کیا ہے؟ وضو سے جڑی ہوئی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا کا اہتمام کرنا، وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا کا اہتمام کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کو اگر وہ پڑھتا ہے فتحت لہ ابواب الجنۃ ثمانیہ، فتحت لہ ابواب الجنۃ ثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح سے اذان کے ساتھ 4 فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح سے وضو کے ساتھ بھی 4 فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کس کو ملیں گی؟ جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم مسجد کی جانب جاتے ہیں، اور یہ جو جانا ہوتا ہے، ہم نے جو وضو بنایا گھر میں بنائے یا مسجد میں بنائے، اب ہمارا جو مسجد کی جانب جانا ہے تو یہ جو جانا ہے ہمارا، یہ جو چلنا ہے ہمارا، ایک ایک قدم پر درجات بلند ہو رہے ہیں، ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات،
اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کو اگر تم کرو گے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول، ہمیں اس عمل کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد کی جانب کثرت کے ساتھ چل کر کے جانا۔ جو بھی شخص، جو بھی انسان مساجد کی جانب چل کر جاتا ہے یا سوار ہو کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین سوار ہو کر جو جاتا ہے اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، لیکن جو پیدل کر چل کر کے جاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ تھوڑا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص، جو بھی انسان مسجد کے جانب چل کر کے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکیاں بلند کرتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم مسجد کے جانب آ رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، ہمارے ایک ایک قدم پر گناہ مٹ رہے ہیں، ایک ایک قدم پر ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا یہ چلنا، ہم جو مسجد کی جانب چل کر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک آخر اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ مسجد کے جانب چل کر آتے ہیں، جو لوگ مسجد کے جانب قدم بڑھا کر کے آتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین میزبان ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح مسجد کی طرف آئے اور شام کے وقت مسجد کی طرف آئے، اللہ رب العالمین جنت میں ایسے شخص کے لیے مہمانی کا سامان تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جو مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا رہے ہیں اور ہماری حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مہمان کی ہے، اور اگر ہمارا یہ گزرنا، اگر ہمارا یہ چلنا اگر دشوار گزار راستے سے ہے، تاریک گلیوں سے ہے، اندھیرے راستوں سے ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں اس کی بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے اگر کوئی شخص مسجد میں حاضری دیتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو روز قیامت اس ایسے شخص کے لیے مکمل نور کی بشارت ہے۔ روز قیامت ایسے شخص کے لیے مکمل نور کی بشارت ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین منافقوں کو، کافروں کو تاریکی راستوں میں گمراہ کر دے گا، وہیں یہ نمازی جو ہوں گے، جو دنیاوی زندگی میں دشواریاں جھیلتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں گے، یہ نماز ان کے لیے نور کا راستہ، نور بنے گی اور آگے روشنی لے کر کے ایسے شخص کو جو ہے اللہ کی جنت میں داخل کر دے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح سے اب ہم اور آپ جب مسجد میں آ گئے، مسجد میں ہماری انٹری ہو گئی، مسجد میں پہنچ کر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو اول صف ہے، جو پہلی صف ہے، اس صف میں ہم اپنی جگہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس صف میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں جگہ پانے والوں کو ملائکہ اور فرشتوں کی صفوں سے تشبیہ دی ہے۔ جو صف اول میں جگہ بناتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ اور فرشتوں سے ایسے لوگوں کی جو ہے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربهم، کیا تم نہیں جانتے، تم اپنی صفوں کو ویسے ہی بنایا کرو جیسے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے سب بناتے ہیں۔ سب کیسے بناتے ہیں؟
پہلے وہ اگلی صف کو پر کرتے ہیں، مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسروں سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب پہلی صف مکمل ہو جاتی ہے تو دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جب دوسری صف مکمل ہو جاتی ہے تو تیسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پہلی صف میں جگہ بناتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو پہلی صف جو ہے اس کو بھرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آئے ہیں سب سے پہلے اور بیٹھے ہیں سب سے آخر میں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اسی طرح سے جب ہم پہلی صف میں جگہ بنا لیں تو ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم امام کے داہنے ہاتھ کی طرف، امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کے دائنے ہاتھ کی طرف جو ہے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے ایسے مصلیوں پر، اللہ کے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں ایسے مقتدیوں پر، نمازیوں پر، جو امام کے داہنے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب فضیلتیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جب مسجد میں آ جاتے ہیں، جگہ ملی، پہلی صف میں بیٹھ گئے اور کوشش کر کے دائنے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے، ان ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کے بعد سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب سنتوں سے ہم فارغ ہو گئے تو پھر ہمارا اور آپ کا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم جماعت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب جماعت کھڑی ہوگی اور ہم امام کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، جماعت کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے، جماعت کا انتظار کرنا یہ بھی نماز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز کے انتظار میں اگر مسجد میں بیٹھا ہے تو نماز کا انتظار بھی نماز ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ آپ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جماعت کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمارا یہ خاموش بیٹھنا بھی ہمارے لیے باعث عبادت ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، جب مسجد میں ہم داخل ہوں تو ہمیں غیر ضروری اور ناشائستہ گفتگو سے احتراز کرنا چاہیے، غیر ضروری حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسا ویسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اب ہم سمجھ لو ایک طرح سے گویا کہ اللہ کی نظر میں جو ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نماز پڑھ لیے، نماز ہماری ختم ہو گئی، نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی شریعت نے، دین نے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بتلائے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان اذکار پر عمل کریں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اگر ہم اور آپ ان اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو اس کے بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نہیں پڑھتا تو ایک روایت میں جو ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص ان اذکار کی پابندی کرتا ہے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغائر کو جو ہے، صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، گرچہ وہ صغیرہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا بھی معمول بنانا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص
فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی رہے گا، یعنی کہ اس کو اللہ کی جنت میں داخلے کے لیے موت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ موت اگر آ گئی، اس کی آنکھیں اگر بند ہو گئی تو وہ سیدھا اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کیا کرتا تھا، اس آیت الکرسی کا جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اس آیت الکرسی کا جس میں اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا بیان ہے، اس آیت الکرسی کا جس میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا نام ہے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، ذکر و اذکار سے ہم اور آپ فارغ ہو گئے، اب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ مسجد میں بیٹھنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے مبارک ہے، ہمارا یہ مسجد میں بیٹھے رہنا بھی ہمارا اور آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص نماز ادا کر لینے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پر رحم کر، دعائیں کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا وہ مسجد سے باہر نہ نکل جائے، تب تک کہ جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اور ہم جو گھر واپس لوٹتے ہیں تو یہ لوٹنا بھی ہمارے لیے مبارک ہے، یہ لوٹنا بھی ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے مسجد میں آتے ہوئے ایک ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک قدم پر درجات بلند ہوتے ہیں، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ویسے ہی مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد جب تم اپنے گھروں کی طرف نکلتے ہو، اپنے دکانوں کی طرف نکلتے ہو، ویسے ہی اللہ رب العالمین تمہارے ہر قدم پر نیکیاں بڑھاتا ہے، ہر قدم پر تمہارے درجات بلند کرتا ہے، ہر قدم پر تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک صحابی بہت دور سے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا آپ اتنے دور سے نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہوگی، بہت لمبا سفر پڑتا ہے آپ کو، آپ ایسا کیجئے مسجد نبوی کے قریب میں گھر بنا لیجئے، پانچوں وقت آپ اتنے دور سے آتے ہیں، آپ کی یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مسجد نبوی کے قریب اپنا گھر بنانا پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا گھر مسجد نبوی کے قریب بناؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، مسجد کے قریب گھر بنانے کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ دن میں 5 وقت میں بہت دور سے چلتا ہوا آؤں تاکہ میرے ہر قدم پر نیکیاں ہوں، ہر قدم پر درجات بلند ہوں، ہر قدم پر جو ہے میرے گناہ معاف ہوں۔ اس وجہ سے جو ہے میں اپنے گھر کو مسجد کے پاس بنانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ساری فضیلتیں جمع کر دی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ سب فضیلتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں صرف ایک نماز کی ہیں، صرف ایک نماز کی۔ شعوری طور پر اگر ہم نماز پڑھیں، شعوری طور پر اگر ہم عبادت کریں، ایک اذان سے لے کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر جانے تک آدھے گھنٹے کے اس وقفے میں کتنی مرتبہ ہمیں اور آپ کو جنت مل گئی، کتنی مرتبہ ہمیں اور آپ کو رحمتیں مل گئیں، کتنی مرتبہ ہمیں اور آپ کو بخششیں مل گئیں، کتنی مرتبہ ہمیں اور آپ کو فرشتوں کی دعائیں مل گئیں، کتنی مرتبہ ہمارے اور آپ کے درجات بلند ہو گئے۔ یہ صرف ایک وقت کی نماز کا فائدہ ہے، ایک وقت کی نماز کا فائدہ۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بہت اچھے نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جو 5 وقت کی نمازوں میں یہ فضیلتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے نماز بہت ہی انقلابی عبادت ہے۔ نماز
بہت ہی انقلابی عبادت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری نمازیں عبادتیں نہ رہیں، آج ہماری نمازیں عبادت نہ رہی بلکہ عادت ہو گئی ہے۔ ہم عادت کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، چلو نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں حاضری دے دیتے ہیں، شعوری طور پر سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ شعوری نماز پڑھیے، نماز کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ کی قسم آپ کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھ۔ پروردگارا ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے اپنی جماعت کے اور اس مسجد کے بڑے ذمہ دار جناب شفیق الرحمان صاحب، ان کی طبیعت جو ہے بڑی ناساز ہے، سخت بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگارا تو ان کو شفائے کلی عطا فرما، ان کے لیے آسانی فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔